بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم یرجعون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے آپ نے اشتہار میں دیکھا ہے کہ موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اس سالوں سے مضمون ایسے ہی چل رہا ہے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں۔ آج اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ دوستو، سب سے پہلے ایک بنیادی چیز آپ یاد رکھیں، ہم من حیث کتاب و سنت پر ایمان رکھنے اور خصوصاً اہل حدیث ہونے کے ناطے ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھیں کہ ہماری ساری پریشانیوں کا علاج اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں قیامت تک آنے والی ہماری مشکلات، ہمارے پیچیدہ مسائل، چاہے ملی ہوں یا سیاسی ہوں، شخصی ہوں یا اجتماعی ہوں، اگر غور کیا جائے تو سارے معاملات، سارے مسائل اور مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوئی کہ آج موجودہ حالات اور مشکلات جو درپیش ہیں ان کا حل مسلمان قرآن و سنت سے میں ڈھونڈنے کے بجائے وہ کچھ اور سیاسی انداز سے یا کچھ افواہوں کے ذریعے کچھ اور اس کا مسئلہ کسی اور انداز سے حل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی جتنی کوششیں کی جاتی ہیں اتنی ہی مشکلات ہماری بڑھتی جاتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک وصول قرآن پاک کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبت، تمہیں ادنا درجے کی مصیبت نہیں پہنچتی الا فبما کسبت ایدیکم، تمہیں ادنا ما اصابکم من مصیبہ، ادنا درجے کی بھی تکلیف تم کو نہیں پہنچتی مگر تم سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر رہا، متنبہ کر رہا ہے۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اور کبھی
کسی قوم پر، کسی تنظیم پر، کسی جماعت پر، کسی ملک پر بات ڈال دیتے ہیں اور ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ اصول بیان کیا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، تمہارے جو حالات بدل رہے ہیں، تم نے کچھ برائیاں کی ہیں، تمہارے ہاتھوں نے کچھ غلط حرکتیں کی ہیں، اس کی بنا پر، اور اللہ تمہارے سارے گناہوں کی سزا تم کو نہیں دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر کو تو معاف کر دیتے ہیں، بس کچھ کی سزا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں الحمدللہ، علماء صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابیوں میں سے ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود کی ایک ٹانگ جو عیب دار، داغدار، کمزور سے ہے، اس ایک ایمان والی اس کی پنڈلی کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین رکھیں تو احد پہاڑ پر بھی بھاری پڑ جائے، ایسی ایمان سے بھری ہوئی پنڈلی ہے۔ یہ ان کا مقام ہے عبداللہ ابن مسعود کا۔ آن فرمایا، من سرہ، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے اور ویسے کرے جیسے لوح محفوظ سے اللہ نے جبرائیل امین کو دیا اور جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اگر ایسے ہی قرآن کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھے، ان کی شاگردی اختیار کرے۔ اتنے اعلیٰ مقام کے صحابی کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہمارے تمہارے ہر گناہوں کی سزا دینے لگے تو اتنے گناہ ہم سے اور تم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اتنی برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ اگر ہر برائی کی سزا دینے لگے تو دنیا کے اندر کوئی جانور، کوئی پرندہ بھی باقی نہیں رہ جائے، اتنا عذاب کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب العالمین وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، صرف کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے، باقی سب کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں ایک مثال نے تو بات اور واضح ہو جائے۔ آج ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بنتا ہے، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جو کبار تابعین میں سے سمجھے جاتے ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے تابعین، بڑے بڑے صحابہ سے ان کو شاگردی اختیار حاصل ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر میں گھر آتا ہوں ذرا دوستو، اگر ہم علاج کریں تو اب تک ہمارے سارے معاملات سدھر گئے ہوتے، لیکن آئے دن معاملہ ہمارے مسائل حالات بگڑتے جانے، سدھر نہیں رہے۔ کیوں؟ ہم علاج کرتے ہیں کسی اور انداز کا، اسلام نے جو طریقہ بتایا وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے کیسے علاج کیا ذرا غور کریں۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم کو بھی ایسے بنائے۔ کہو آمین بھائی، ایسے بنائے۔ کیوں؟ اللہ رسول پر محمد ابن سیرین کہتے ہیں، میں گھر سے آتا ہوں، اگر ہماری بیوی ذرا غصے میں دو چار بات چلا کے غصے میں کہتی ہے تو میں بیوی کو طلاق نہیں دیتا، بیوی پر غصہ نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں جس بیوی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے بیوی اس لیے دیا ہے تاکہ تم گھر سے باہر سے آؤ تو تم کو سکون ہو، بیوی کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو جائے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، سارا ٹینشن ختم ہو جائے۔ ہم نے تو بیوی اس لیے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو بیوی اس لیے دیا، لیکن آج ہم آتے ہیں تو ہماری بیوی کچھ دو چار باتیں سنا رہی ہے تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں، میں نے کون سی غلطی کی جو آج ہماری بیوی ہمارے خلاف دو چار باتیں ہم کو سنا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے غلطی گناہ ہوا ہے، اسی لیے جو بیوی ہمارے سکون کے لیے تھی آج ہمیں وہ پریشان کر رہی۔ اللہ اکبر، اس سے آگے بڑھو، ہم اپنا علاج کرائے۔ آگے کہتے ہیں اگر ہماری گائے دودھ نہیں دیتی،
ہم گائے کا دودھ نکالنے کے لیے جاتے ہیں اور گائے پیر اٹھا لیتی ہیں، یا اپنے یہاں کی اصطلاح میں بھینس سمجھ لیں، بھینس دودھ نکالنے کے لیے جاتے ہیں، اگر بھینس پیر اٹھا کر کے اچھلنے کودنے لگتی ہے، گائے جو ہے بھاگنے لگتے ہیں، دودھ دینے سے انکار کرتی ہیں، کہتے اللہ کی قسم میں لاٹھی اٹھا کر کے بھینس کو نہیں مارتا، لاٹھی اٹھا کر کے ہم گائے کو نہیں مارتا۔ میں سوچتا ہوں سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اس گائے کو، ہم دودھ نکالتے ہیں تاکہ مزے سے تم دودھ پیو، آج یہ گائے دودھ دینے کی انکار کر رہی ہے، دودھ سے انکار کر رہی ہے، تو اس کا مطلب شاید ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو کوئی ادنا درجے کی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اس وقت جب تم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے۔ ذرا بتائیں، ہمارے اسلاف تو یہاں تک امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الزہد الکبیر میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمائے یا عائشہ تو اے میری عائشہ بنت صدیق سن لے، اگر تجھے تیرے پیر میں کہیں کانٹا چبھ جائے، چلتے ہوئے تمہارے پیر میں ٹھوکر لگ جائے، انگوٹھے کا ناخون نکل جائے تو اس پتھر کو گالی نہیں دینا، عائشہ اپنا محاسبہ کرنا کہ تم سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس کے بنا پر تم کو اللہ یہ سزا دے رہا ہے۔ ہماری مسجدیں تک ڈھا دی جائے، ہم تنظیموں وہ ہے پارٹی، ارے یار پارٹی والے کے نکیل تو کس کے ہاتھ میں ہے بیٹے؟ اوپر ہم ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اپنا فیصلہ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے ہم۔ یا عائشہ تو اے عائشہ، یاد رکھنا اگر تمہارا دوپٹہ ہے چلتے ہوئے کانٹے میں کہیں چبھ گیا، دو دھاگا نکل گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ کوئی موبائل تو نہیں چاہیے ہے کسی کا؟ سمجھ گئے نا؟ عائشہ، آواز ہے نا برابر؟ عائشہ اگر تمہارا دوپٹہ کانٹے میں کہیں پھنس گیا، کبھی لکڑی میں پھنس جاتا ہے، اگر دو چار دھاگے نکل جائیں، دوپٹہ خراب ہو جائے تو اس کانٹے کو لعنت ملامت نہیں کرنا، عائشہ تم اپنا محاسبہ کرنا کہ تم سے کہاں غلطی ہوئی جس کی بنا پر تمہارا دوپٹہ خراب کر دیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں یہ وصول یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب بھائی ہم قرآنی آیات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی، اچھا یہ عذاب کیوں آتا ہے میرے بھائی؟ ہمیں جو سزا مل رہی ہے، ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہلاک کرنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد آپ کو تباہ کرنا نہیں ہے، اللہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے حالات کو سدھار لو۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، رجا بن حیوہ نام یاد ہے کیا؟ رجا بن حیوہ، یہ کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے آیا، حج کر کے عمرہ کیا، حج میں نکل گئے، مینا گیا، پھر مینا سے مزدلفہ گیا، مزدلفہ سے عرفات گیا، عرفات سے جب لوٹ کر کے مینا آیا تو جہاں آج مسجد خیف ہے، کہا کہ وہیں ہمیں جگہ ملی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد خیف میں چلا گیا، مسجد خیف میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب وہاں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین، کہا یا ایھا الناس ثلاث لا یعذبکموہن، اے دنیا کے آئے ہوئے حاجیوں یہ میرا پیغام سن کر کے جاؤ، تین چیزیں ایسی ہیں جب تک تم کرتے رہو گے اللہ کبھی تم کو عذاب نہیں دینا، الشکر والاستغفار والدعاء۔ اتنا کہا السلام علیکم، بس مسجد کے باہر ہوا، مسافر تھا، سنت تو پڑھنی نہیں تھی،
کہتے ہیں میں سوچا کہ اتنا بڑا ایسا انسان بغیر امام کے اجازت کے، بغیر حکومت کے اجازت کے اور بغیر تعارف کروائے ہوئے بس 1 منٹ میں پیغام دیا، اے لوگوں 3 باتیں ہیں جب تک لا یعذبکم اللہ بہن، 3 باتیں ہیں جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ اتنی باتیں پھر الشکر والاستغفار والدعاء، اتنا کہہ کے نکل گیا۔ نہ حوالہ دیا، نہ اپنا تعارف کروایا، اور نہ کہ وہ اس کو پہچانا جس سے پوچھتے ہیں کون ہے، کہا زندگی میں پہلا مرتبہ تھے، اور تھے وہ مصر کے آئے ہوئے تھے ہی نہیں وہاں، دور سے حج کرنے کے لیے، اور موقع اچھا پایا، دنیا کے سارے حجاج آئے تھے، ایک پیغام دے کر اپنا غائب چلے گئے وہ۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے کہ آخر وہ ہے کون، اتنی بڑی بات بیان کہ وہ بھی بلا حوالے والی حوالہ دیتا ڈھونڈتے، جس سے پوچھتے نہیں دیکھا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں جہاں دنیا کے محدثین بھی آئے ہوں، حج کے ایام میں دنیا کے مفتی بھی آئے ہوں، مفسرین آئے ہوں، بڑے بڑے علماء آئے ہوں، اور وہ شخص اتنے دعوی کے ساتھ یہ باتیں کر کے گیا، تو ایسا تو نہیں کہ ہاں جھوٹ بولے، کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر رہا ہوگا۔ کہتے ہیں میں آ کر کے سوچا کہ چلو قرآن میں ڈھونڈتا ہوں، سے پہلے اتنی بڑی بات اس نے کہی۔ اب بیٹھا، کہتے ہیں قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ ڈالی، سورہ بقرہ پڑھا، سورہ آل عمران ختم کر دے، سمجھتے کتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ سورۃ النساء شروع کیا، کہیں کوئی تینوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ملتی۔ جب سورۃ النساء پڑھتے پڑھتے تقریباً کافی حد تک پڑھ جانا، کہتے ہیں ایک چیز مل گئی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے، اگر تم اگر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، ہر نعمت کا شکر ادا کرتے رہو، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں وہ عذاب دے۔ کہتے ہیں بس سمجھ گیا، کوئی بہت بڑا قرآن حدیث کا عالم تھا، قرآن کا حوالہ نہیں دیا لیکن وہ چیز ہمیں قرآن میں مل گئی۔ کہتے ہیں او حوصلہ بڑھ گیا، اگر پہلے ایک چیز مل گئی تو دونوں چیزیں اور ہوگی۔ کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا میں نے قرآن، اب سورۃ آل عمران پڑھا، سورۃ النساء پڑھا، سورہ مائدہ پڑھا، سورہ انعام پڑھا، اور سورۃ اعراف پڑھ ڈالا، کہیں اس کسی چیز کا پتہ نہیں۔ کہتے جب سورہ انفال اور توبہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین کے فرمان ملا کہ اللہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وانتم وہم یستغفرون۔ اللہ کو کیا پڑی ہے، اے نبی، آپ کے امت کے لوگ گناہ کر کے مستحق ہو گئے کہ ان کو عذاب دیا جائے، لیکن اللہ عذاب نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں جس کی بنا پر میں صبر کر رہا ہوں، ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ کا ایک وجود رہنا، جب تک آپ امت میں موجود ہیں تب تک کوئی عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، کیسے ان کو ہلاک کریں، ان سے گناہ ہوتا ہے تو گناہوں کا احساس ہے، روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ کے عذاب سے بچتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے میرے بھائی، گناہ کرتا ہے ماشاء اللہ، عید سے لے کر کے اگلے رمضان تک 11 مہینے دن بھر میں 5 وقت کتنی نماز پڑھ کر کے چھوڑ کر کے بے ایمان کفر کر رہا ہے، اور توبہ استغفار پر آمین کتنے دن کہتا ہے؟ صرف رمضان میں۔ اب ذرا بتاؤ، 1 مہینہ تو نیکی کرتا ہے اور 11 مہینے پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور استغفار اور توبہ نے وہ احساس بھی نہیں کہ میں کوئی برائی کر رہا ہوں، تو عذاب نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ فرعون نے
فرعون نے جو عذاب شروع کیا تھا، آج کا فرعون اتنا بڑا عذاب نہیں دے سکتا۔ فرعون جو اپنی امت کو عذاب، قوم کو عذاب، مسلمانوں کو عذاب دے رہا تھا، وہ بنی اسرائیل تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہم لوگ تو تنگ آ گئے، اب کم سے کم دعا کر دیں اللہ فرعون کو غرق تباہ کر دے یا ہمیں اس سے نجات دے دے، اب صبر کرنے کی طاقت نہیں۔ فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر کے مسلمان آئے، موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے پیش کی، ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اب تم فرعون کے ظلم سے نجات دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب مسلمان تنگ آ چکے ہیں فرعون کے ظلم سے، فرعون ہے، قارون ہے، حامان ہے، یہ جتنے شیاطین اکٹھا ہیں، یہ سب ملک مصر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بالکل مٹا دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ ذرا اب ان کی مدد فرما۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اب مسلمانوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے۔ اللہ فرماتے میں نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی ہے، لیکن ابھی فی الحال کریں کیا؟ اگر باہر مسجدوں میں نماز پڑھنے پر ظالم پابندی لگا رہا ہے تو ان کو کہے اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے محلوں میں مسجد بنائے اور باجماعت نماز ادا کرنا شروع کریں۔ یہ پوری ساری آیات سورہ یونس کے اندر موجود ہیں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر یہ گھروں میں محلوں میں مسجد آباد کر کے باجماعت نماز ادا کرنے لگے تو ان کی کو بشارت سنا دے اب فرعون کے تباہی کا وقت آ چکا ہے۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، آپ دونوں نبیوں کی دعا ہم نے قبول کر لی ہے، انتظار کریں کہ فرعون کو کب ہم نیست و نابود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، دنیا سے فرعون اور اس کی قوم کو تباہ کیا اور ان کے بنائے ساری جائیداد پراپرٹی کا وارث اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنا دیا۔ میرے بھائی یہ ایک توبہ استغفار کی بات چل رہی تھی، تو دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار۔ نمبر 2 میرے بھائی، نمبر 3 حضرت رجا بن حیوہ کہتے ہیں ہمت بڑھ گئی جب 2 چیزیں مل گئی۔ پہلی چیز مل گئی شکر کی، دوسری چیز مل گئی استغفار کی، تو یقین ہو گیا کہ تیسری چیز بھی ہوگی۔ کہتے ہیں اب اور شوق بڑا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے گئے سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رات، ہجر، سب کچھ پڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ سورۃ فرقان 19ویں پارے تک پہنچ گئے۔ اور ذرا اندازہ لگائیں لوگوں کو کتنی فکر تھی علم حاصل کرنے کی، فلاں نے کوئی بات بتائی اس کو ڈھونڈ رہے، رات کھانا پینا سب بند، ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب 2 چیزیں مل گئی، تیسری بھی ملے گی۔ جب سورہ فرقان ختم کر رہے تھے تو کہتے ہیں تیسری چیز مل گئی۔ تیسری چیز مل گئی، نبی کہہ دیں ان سے قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم گناہ کرتے کرتے عذاب کے مستحق تو ہو گئے ہو، عذاب گناہ کرتے کرتے برائیاں کرتے کرتے اب تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، لیکن عذاب اس لیے اللہ روک رکھا ہے ما کان قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، مستحق تو ہو گئے ہو لیکن ابھی تمہارے درمیان ایسے ایسے لوگ جو رو رو کر کے دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے برکت سے ابھی عذاب رکا ہوا ہے۔ میرے بھائی بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو یہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا نہیں، یہ گناہ کیوں دیتا ہے، یہ سزائیں کیوں دیتا ہے، ہمارے اوپر عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں؟ مقصد ہلاک کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہوش آ جائے، ہم توبہ استغفار کر کے نیک بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے بچا لے۔ یہی مقصد ہے اس آیت کا جو ہر جمعے کو الحمد
الحمدللہ ہماری اہل حدیث مسجدوں کے میں فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھی جاتی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب کو ان پر نازل کرتے ہیں. ہلاک کرنا مقصد نہیں ہے, ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں, مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے, توبہ استغفار کر لیں تاکہ بڑے عذاب سے یہ بچ جائیں. ہمیں بیدار کرنے کے لیے, ہمیں جھجھوڑنے کے لیے, ہمیں یاد دہانی کے لیے یہ ہمارے اوپر ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مومن بڑی عذاب سے بچ جائے, اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ جو کرا اس سے توبہ کر کے استغفار کر کے نیک و صالح بن جائے. اور جہاں انسان نے توبہ کر لیا, ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا. تو میرے بھائی عذاب ہمارے حالات جو بدلے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے, ہم دنیا سے نہیں سنا نہیں. اس سے پہلے بہت ساری قومیں, فرعون نے دنیا سے اسلام مٹانا چاہا, اکبر نے دنیا سے اسلام مٹانا چاہا, انگریز جب اس ملک میں آیا تھا قسم کھا رکھی تھی کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے, لیکن سب ختم ہو گئے, مسلمان باقی ہے. بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک بخشی ہے, جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے. یہ تو اسلام ہے, مسلمان ہے میرے بھی, ختم کرنے کے لیے نہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے تاکہ تو ہوش آ جائے, توبہ استغفار کریں, گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو سدھارنے کے لیے توبہ استغفار کر کے گناہوں کو چھوڑ کر کے پھر نیک بن جائیں جیسے ان کے باپ دادا نیک تھے. ہم تو اس لیے ان کو عذاب دیتے ہیں, لیکن عذاب دینے کے باوجود بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. شیطان ان کے گناہوں کو بھی اچھا بنا کر کے پیش کر دے رہا ہے, گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں, بس جلوس اور احتجاج نکالتے رہتے ہیں جس سے مسئلہ بننے کے بجائے اور بگڑ رہا ہے. میرے بھائی یہ حالات جو ہمارے بدلے ہوئے ہیں ہم کو متنبہ کرنے کے لیے, ہم کو جگانے کے لیے, ہم کو ہوش میں لانے کے لیے, اس کے بعد میرے بھائی تاکہ بڑے عذاب سے ہم بچ جائیں. مقصد یہ ہے, اور مسلمان آج اس کو سننے کے, اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے اوپر عذاب اس لیے نازل کیا, سزا دے رہے ہیں تاکہ یہ لعلہم یرجعون, تاکہ گناہوں سے واپس نیکی کی طرف لوٹ آئیں, لیکن یہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں. ہوا اے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. افسوس یہ ہے کہ اگر معلوم پڑ جائے کہ ہاں یہ ہماری بیماری ہے تب اس کا علاج آپ کریں, یہاں ہم اپنی بیماری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں مشینیں سب خراب کر رہی ہیں, پارٹیاں سب برباد کر رہی ہیں, سارا کنٹرول تو اللہ کے اوپر. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے شاید اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے, چھوٹے چھوٹے عذاب سے نہیں سدھرے تو ان کے ڈنڈے سے کم سدھر جاؤ, توبہ استغفار کر لو. لیکن اللہ نے کرونا بھیجا, کیا کرونا کی وجہ سے مسلمان توبہ کر کے نمازی بنے؟ جو نمازی پہلے تب بے نمازی وہی رہ گیا. سوچو کوئی ہوش ہی نہیں آتا ہم کو. جب میں کہتا ہوں اللہ ہمارا ہے دیکھ, حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ. میرے بھائیوں اسی لیے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے, یا ایک حدیث سنا کے بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا کرے کہ اصل بیماری کیا ہے. اصل بیماری سمجھو دوستو, ہاں اصل بیماری کیا ہے؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر کے اندر بسند صحیح نقل کیا، ایک دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خمسن بخمسن، یاد رکھو سارے مسائل حل ہو جائیں دوستو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خمسن بخمسن، 5 کے بدلے 5 ہے۔ خمسہ کے معنی 5، خمسن بخمسن، 5 کے بدلے 5 ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ 5 کے بدلے 5، ایک اس چوکڑی کے کیا مطلب ہے؟ یہی ہے نا، آپ فرماتے 5 کے بدلے 5، تو 5 کے بدلے 5 کیا چیز؟ وما ہننا، تو آپ نے فرمایا 5 برائیاں ہیں اور 5 برائیوں پر 5 اللہ کا عذاب ہے۔ یہ میرے بھائی اصل بیماری سمجھو، ساری پریشانی مریض کو کب تک ہے؟ جب تک مرض ڈاکٹر پکڑ نہ پائے۔ اگر ڈاکٹر تشخیص ہو گئی، پتہ چل گیا کہ ہاں یہ بیماری ہے، تو دوائی اور علاج کرنا آسان ہے۔ ہم اپنی بیماری اصل میں اصلت عیب جو ہے وہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خمسن بخمسن، 5 کے بدلے 5، یعنی 5 اللہ کا 5 نہایت خطرناک برائیاں ہیں، اور ہر برائی کے بدلے 5 کے بدلے اللہ کا ایک نہایت خطرناک عذاب ہے۔ سنیں گے؟ لیکن ذرا احساس بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، جب بھی کوئی قوم وعدہ تو خلافی کرنے لگتی ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سب سے بڑے خطرناک دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ پہلا خمسن بخمسن، ما نقض قوم العہد، جب بھی کوئی قوم ایگریمنٹ وعدہ عہد توڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بیماری نہیں، اللہ تعالیٰ سلط اللہ علیہم عدوہم، ان کے دشمن جو انتظار میں تھے ان کو نیست و نابود کرنے، ان کو ختم کرنے، ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دینے، جو خونخوار دشمن تھے جسم کے انسانی جسم بھیڑیا اور کے دل رکھنے والے، اللہ ایسے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور دل کھول کر کے وہ اب مسلمان قوم پر ظلم کرتے ہیں۔ اب عہد ہے، اب وعدہ۔ عہد کیا ہے؟ بہت سارے ہیں۔ عہد جو ہے 2 طرح کا ہے۔ نمبر 1، ذرا غور سے سننا، ایک عہد وہ ہے جس کو قرآن میں خصوصاً سورہ اعراف کے اندر بیان کیا ہے، الست بربکم، الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں حشر کے میدان میں جمع کیا اور فرمایا بتاؤ الست بربکم، میرے علاوہ اور تمہارا کوئی رب ہے؟ کسی اور کو رب مانتے ہو؟ قیامت تک آنے والوں بلا، رب کیوں نہیں، آپ کے علاوہ نہ داتا ہے، نہ خواجہ ہے، نہ رام ہے، نہ شیام ہے، بس آپ ہی ہمارے رب ہے۔ اللہ اکبر۔ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہ ہوں؟ میرے علاوہ اور کسی کو رب مانتے ہو؟ کہنے نہیں، قیامت تک آنے والے جس میں بڑے سے لے کر کے چھوٹا، فرعون بھی تھا، نمرود تھا، اور آج کے فرعون اور نمرود سب تھے، سب نے وعدہ کیا بلا بلا، گواہ ہے اللہ نے فرمایا ذرا یاد رکھنا، دنیا میں جانے کے بعد بھولنا نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو رسول کو بھیج کر کے، پیغمبروں کو بھیج کر کے یاد دہانی کرائے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو توڑنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کے آنے کا مقصد کیا؟ سب سے بڑا کیا تھا؟ توحید کی
دعوت. اب وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کی عبادت کریں گے. اب جب دنیا میں آ گئے ہم ماشاء اللہ تو اب کیا ہوا؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سجدہ نہ کیا جا رہا ہو؟ وعدہ توڑا کہ نہیں توڑا؟ خانے کعبہ کی چادر سال میں ایک مرتبہ بدلی جائے اور اگر میز کی چادر 1000 چادریں ایک دن میں چڑھائی جائے. ذرا سوچو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے ایسے گزر جائے گا اور یہیں درگاہ ہو، ایک گرین جھنڈی گاڑ دی جائے تو رکشے والا بھی اتر کر کے جوتا اٹھا کر ایک بدبخت گیا تھا پڑوسی ملک کا عمرہ کرنے کے لیے، بیوی اس کی پیرنی ہے کم وقت، سمجھ گئے نا؟ اس نے کہا کہ یہ حضور یہ پاک ہے، یہاں جوتا نہیں پہننا، تو کم وقت ننگے پیر 5 کلومیٹر چل رہا ہے. ذرا بتاؤ، سوچو. ہاں مکے میں گئے تو جوتا پہن کر کے طواف کرو، مدینہ جاؤ تو جوتا اتار کے پیدل چلو. کہاں گیا وعدہ؟ کہاں گیا وعدہ؟ ذرا سوچو ہم نے کیسے وعدے توڑے. شرک بھی کریں گے اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. با مسلمان اللہ اللہ، با رحمت رام رام، یہ اسلام میں نہیں چلتا. میرے بھائیو ذرا سوچو کیسے ہم نے عہد کو توڑا. سمجھ گئے نا؟ انسان کس طرح سے اجمیر جاؤ جہاں قدم قدم پر درگاہیں بنی ہوئی ہیں، خانے کعبہ کا میں تو سجدہ کریں تو جلدی اٹھ جائیں اور درگاہ پر سجدہ کر لیں تو جب تک مجاور 2-4 جھاڑو پیٹھ پر نہ مارے، نہیں اتنا لمبا سجدہ کرے کہ سب کچھ خواجہ قبول کر لے. عرش مالک سے قبول کروانے کے بجائے نیچے والے سے قبول کرواؤ، پھر کہتے ہو اللہ کا ڈنڈے ہمارے اوپر پڑ رہی ہے. تم نے اللہ سے وعدہ توڑا، عہد توڑا. ما نقض قوم، پہلا عہد کیا تھا دوستو؟ لا الہ. پھر یہ تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. پھر دوسرا عہد کیا تھا؟ محمد. کیا کیا؟ بس اللہ ہم نے آپ کو رسول مان لیا، آپ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں. اللہ اکبر. آج مسلمان کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے ہزاروں معبود نیچے بنا رکھا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے انگوٹھا تو چوم لے گا، ربیع الاول میں کیک کاٹ دے گا، جلوس نکال لے گا، اور کلکتہ اور ہاوڑہ کے چوراہے پر ایک کیا کہتے ہیں روزہ بنا دے گا، ہے نا؟ اور کہا جائے گا سب کو دیکھا مدینے والے کا روضہ دیکھو. سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں آج نبی کے اطاعت کو چھوڑ کر کے ایک مسلمان کو کھڑا کرو، اللہ کی قسم ایڑی سے چوٹی تک، مسجد سے لے کر کے شادی حال تک 50 بدعتیں ہوتی کہ تو شاید کہیں بیچ میں ایک سنت پر عمل کر رہا ہو. طرح طرح کی بدعتیں ہم نے ایجاد کیا. محمد رسول اللہ کا جو وعدہ عہد کیا تو اس وعدے کو ہم نے توڑ دیا. انگوٹھا چوم لینے سے کام بنتا تو اتنی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی روایت سن لو، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، ہمارے سارے کلمہ پڑھنے والے امتی جنت میں جائیں گے، ہے نا بھائی حدیث؟ الا، لیکن وہ بدبخت نہیں جائے گا جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا بدبخت ہے جو آپ کا انکار کرے؟ آپ نے فرمایا انکار تو نہیں کرتا. انکار کا مطلب کیا ہے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں گیا. ومن عصانی، اور جس نے ہماری نافرمانی کی وہ فقد ابا، سمجھو کہ اس نے ہمارا انکار. ذرا سوچو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا جہاں ابا انکار سے تعبیر کیا کتنا بڑا جرم ہے. پھر ذرا سن لو مسند احمد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر ابن خطاب سے مروی حدیث بڑی طویل ہے. آپ نے فرمایا جو الذل والصغار ولا من خالف امری،
اللہ تعالیٰ نے عزت ہمارے اور ہماری اتباع کرنے والوں کے نصیب میں لکھا ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ، ذلت اور رسوائی اور پسپائی اللہ نے اس پر مسلط کر دے گا جو ہمارے سنتوں کی مخالفت کرے. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ہماری نافرمانی ہماری سنتوں کو چھوڑنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا فیصلہ کر رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ نبی کے نافرمانی کے بنا پر دوستو ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا تو ذلت اور رسوائی اللہ نے مسلط کیا تو دنیا کی کوئی قوم یا کوئی پارٹی ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتی. کیوں؟ اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا الا کہ رب کو راضی کرے خشوع کر کے وہ اپنا فیصلہ اٹھا لے. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، پھر مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اور اسی حدیث میں ایک چیز اور ہے مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. پہلے مشابہت اختیار کرتے کرتے پہلے نوجوانوں کے گلے میں چین آئی. کیا خیال ہے؟ ہاں یاد رکھو برا تو لگے گا لیکن کہنا ہمارا فرض ہے. سب سے پہلے نوجوان ہمارے مسلمانوں نے داڑھی نکالا. بھائی عورتوں کی مشابہت نہیں. ارے اتنے سخت نہیں، دل صاف ہے تو داڑھی سے کیا ہوتا ہے. مولوی خاموش ہو گا بیچارے کیا کرے گا. مولوی کو اس کے ساتھ پاور ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تنخواہ نہیں دیں گے، مسجد کے امام نکال دیں گے، اس کے بیچارہ کہاں جائے گا. مولوی خاموش ہو گیا. لیکن پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک چین آیا سونے کا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب اس کے بارے میں علماء لوگوں نے ٹوکا، کہتے ہیں کہ ہماری نیت صاف ہے. کہیں سفر میں پاکٹ پر کسی نے مار لیا تو مولویوں کی طرح چندہ نہیں مانگیں گے. سونے کا چین بیچ کر کے سارا ہوٹل کا پیمنٹ بھی کر دیں گے اور کھا بھی لیں گے اور جہاں تک جانا ہے وہ چلو بھائی کیا کھا رہی کہتے تھے نا وہ ہو گیا. اب تیسرا قدم آیا دوستو کان میں. ہاں بھائی دل صاف ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ ظاہری چیز علماء نے اتنا تنگ کر دیا. اور ایک گامدی بدبخت پیدا ہوا ہے پڑوسی ملک میں جو نہ ہندو ہے نہ کافر ہے مسلمان، ابلیس کا ایک چیلا ہے سمجھ جاؤ، جس کے نزدیک کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب کچھ معاف ہے، سب مولویوں نے برباد کیا ہے. ایجنٹ ہے یہود کا نصارہ کا اور ماسونیت کا. میرے بھائی ذرا سوچو اب کیا ہوا. کان میں بالیاں آنے لگی. پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دل صاف ہے تو کیا ہوتا ہے. سب کچھ ختم ہو گیا. پھر آگے اب زلفیں بھی بڑھنے لگی تو زلفیں اتنی بڑی کہ میڈم کی اوپر چلی گئی اور مسٹر کی لمبی ہو گئی. اب تیل کنگھی میں خود کرتا ہے اور میڈم سالون جا کے بال کٹاتی ہے. اس پر بھی بس نہ ہوا. آگے چلتے چلتے بات چلی تھی داڑھی سے، نتیجہ کہاں نکلا؟ آج لڑکا لڑکی بن رہا ہے اور لڑکی جو ہے لڑکا بن رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا من تشبہ بقوم، جس نے کئی قوموں کی مشابہت کیا آگے چل کے انہی میں سے ہو جاتا ہے. ہم نے نہ لا الہ کا وعدہ پورا کیا نہ محمد رسول اللہ. پھر کیا ہوا؟ سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے اور دشمنوں کے سے ہم سب کو نجات دے. دنیا کے سارے مسلمانوں کو ہر قسم کے دشمنوں سے نجات دے. پہلی چیز. نمبر 2 تھک تو نہیں گئے؟ نمبر 2 وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ذرا اپنے ایکسرے میں کتاب و سنت کے ایکسرے میں ڈال کر کے دیکھو خامیاں کہاں سے ہو رہی، کیوں یہ حالات بدل رہے ہیں، یہ سوچنا ہے. نمبر 2 آپ نے اشارہ تو مانا. دوسری چیز بڑی اہم، وما تفف المکیال وما حکموا بغیر ما انزل اللہ. اب ذرا غور سے سنو. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الفقر. اللہ اکبر. اور جب ہماری امت میں کسی ملک کے کسی علاقے میں ہماری امت میں لوگ کیا کرنے لگے؟ وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، نکاح دے کریں، طلاق دے، کھلا کرائیں
وراثت کا معاملہ ہو تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کے روشنی میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے بجائے ہم تمہیں کورٹ تک لے کے جائیں گے، اور وہاں گیا تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے نے فیصلہ کر دیا اپنے قانون کے مطابق، نہ قرآن کو آپ نے خود کھول کے نہ قرآن پر عمل کیا اور نہ حدیث پر۔ وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، جب فیصلے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور طریقے سے کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بے روزگاری اس ملک کے اندر عام کر دے گا، فقر محتاجگی عام ہو جائے گی، آمد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر کا عذاب، بے روزگاری کا عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ میرے بھائی خمسن بے خمسن، 5 کے بدلے 5، 2 ہو گئے۔ نمبر 3، ولا ظہرت فیہم الفاحشۃ الا فشا فیہم الموت، اور جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے، بے حیائی، جب بے حیائی اور منکرات کسی قوم میں عام ہو جائے، کسی علاقے میں بے حیائی، آج تو سب حیادار ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ حیادار ہے کہ بے حیا ہے؟ اکثریت کس کی ہے؟ داڑھی والا بیچارہ سوتا ہے داڑھی ٹوپی لگا کے اس روڈ سے گزرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ ایئرپورٹ پہ بیٹھو تب ماشاء اللہ وہ لگا ہوا ہے، بے حیائی وہاں، اللہ اکبر، بے حیائی وہاں۔ موبائل کھولو تو سب سے پہلے استقبال کون کرتی ہے آپ کو؟ سوچو ذرا، بے حیائی کا عالم، سمجھ گئے نا؟ آج لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاد نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات ورؤسهن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فهي كذا وكذا۔ اللہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا تھا، نساء کاسیات، 2 قسم کے جہنمی ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے، وہ بعد میں پیدا ہوگی، تم لوگ دیکھو گے۔ ایک تو لوگ اپنے ساتھ اسلحہ ڈنڈا رکھیں گے، چلتے پھرتے لوگوں کو بے قصوروں کو مارتے نہیں کہ۔ نمبر 2، مردوں کا گروہ، عورتوں کا گروہ، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ اکبر، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وهي مسيرة كذا وكذا۔ اور میں دوسرا گروہ عورتوں کا ہوگا، عورتیں ہوگی، کیا ہوگی؟ کاسیات، کپڑے بڑے قیمتی پہنے ہوگی، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی عاریات، ننگی اور برہنہ ہوگی۔ ممکن ہے کہ 6 انچ کا کپڑا سینکڑوں کا ملے اور قمیض جو ہے وہ ممکن ہے کہ 100-200 میں مل جائے۔ کاسیات، کپڑا تو پہنے ہوگی کم وقت، لیکن عاریات، کپڑا پہننے کا مقصد ہے چھپانا سطر کو، کپڑا پہننے کے باوجود بھی سارا سطر کھلا ہوگا۔ کاسیات عاریات، ننگی ہوگی، مائلات، چلتے پھرتے اپنے چال سے، اپنے کردار سے، اپنے شکل و صورت اور اپنے فوش سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی۔ ممیلات، اور نہیں بلکہ بڑی بڑی تنظیمیں بنا کر کے دیندار عورتوں کو بھی اس فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی ہوگی آزادی کے نام پر۔ بڑی شوہروں کی اتنی پابندی، اسلام کی اپنی پابندی کون کرے گا؟ ممیلات، خود ہی ننگی و برہنہ نہیں ہوگی، خود ہی برائی کی طرف، بے دینی کی طرف مائل نہیں ہوگی، بلکہ دوسری ادیندار عورتوں کو بھی خراب کرنے کی وہ فکر کرتی ہوگی۔ اور آج سب کچھ کیا جو ٹی وی کے ذریعے، تمام میڈیا کے ذریعے یہ جو اتنی فوشکاریاں آتی ہیں سامنے، مقصد یہ ہے کہ آپ کی گھریلو عورت بھی انہی جیسے ہو جائے۔ کیوں؟ سب ویسے ہو جائے تو کوئی ان کو غلط کہنے والا نہیں ہوگا۔ پرانے لوگ سمجھتے ہوں گے، ہمارے ایک بڑے عالم تھے مولانا داؤد راز صاحب،
آتے رہے ہوں گے، مولانا محمد داؤد راج السلفی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آدمی بڑا ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ جا رہا تھا، سمجھ گئے نا، راستہ گزر رہا تھا، ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں سارے نک کٹے تھے، ناک کٹی تھی، رات ہو گئی، چلا گیا، رات ان کے یہاں گزار لوں گا، یہاں وہاں گئے، جیسے سب لوگ ارے توبہ توبہ، ایک ایسی بگڑی ہوئی شکل ایسے چوش کی طرح نکلی ہوئی ہے، ایک نے کہا، دو نے کہا، جتنے نک کٹے تھے اتنا اس کو ستایا کہ صبح ہونے کے پہلے اس سوچا ان میں رہنا ہے تو اپنی ناک بھی کٹا دو، سمجھ گئے نا، انسان وہ تو ننگی ہے ہی ہے، برہنہ ہے ہی ہے، حرام کاریاں کر ہی رہی ہیں، وہ چاہتی کہ ہمارے گھریلو عورتیں جو ہیں وہ بھی انہی کی طرح بن جائیں، مائلات ممیلات، اللہ اکبر، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور اپنے بالوں کو سالون میں جا کر کے اس انداز سے بنائے گی، معلوم پڑتا ہے کسی پارک کے اندر کسی جھاڑ کو اس نے تراش کر کے خراش کر کے ایک جھاڑ نما بنا دیا ہے، اور ان کے سر ایسے بیٹھے ہوں گے، لا يدخلن الجنت، یہ وہ عورتیں جو جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت تو دور کی بات ہے، یہ ایسی بدبخت ہے کہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائی یہ فحشکاری، جب فحشکاری زیادہ ہوگی تب کیا ہوگا؟ اب ذرا سنیں، تیسری چیز تھی نا، ولا ظہرت الفاحشۃ الا فشا فیہم الموت، اور جب بے حیائی عام ہو جائے گی اور فیشن کے طور پر لوگ بے حیائی کرنے لگیں، جو کبھی بے حیائی نہ کریں، کہیں پارٹی میں جانا ہو تو وہ بھی بے حیائی کرنا فیشن بن جائے، جب یہ حالت امت کی ہوگی تو مسلمان قوم پر اللہ موت کو مسلط کر دے گا، الا فشا فیہم الموت، اور ایسی موت کی مسلط ہے کہ چار پیر کے جانور کے قتل و جان کی تو قیمت ہوگی، لیکن یہ میرا امتی کلمہ کو جو ہے دو ٹانگ کا انسان، اس کے جان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس ظالم قوم کے نزدیک چار پیر کے جانور کی قدر کرے گا۔ کالا جانور اگر ہرن مار دیا جائے تو اس کی اتنی قیمت کی اس ہرن کے قتل کرنے والا سالوں جو ہے اس کی ضمانت نہ ہو، لیکن مسلمانوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا جائے گا۔ دنیا میں سب سے سستی چیز کیا رہے گی؟ مسلمانوں کی جان۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کسی پارٹی کا قصور ہے کہ ہمارا خود؟ بولو بھائی، ہم کتنے حیادار ہیں، کتنے حیادار ہیں۔ شاید کہ ایک زمانہ وہ ہوگا کہ آپ کی بچی اگر دوپٹہ اگر سر سے گر جائے تو شاید وہ نہیں پسند کرتے۔ گھر میں عورتیں جتنا پردہ کرتی تھیں، آج ہماری مسلمانوں کی بڑے طبقہ کی عورتیں ہیں وہ باہر بھی اتنا پردہ نہیں کریں جتنا گھر میں جتنا پردہ کرتے گھر باہر اتنا نہیں کر پا رہی ہیں۔ دوپٹہ غائب ہے، دوپٹہ غائب ہے، طرح طرح کے لباس الگ ہو، جو غیر پہنے وہی میں بھی، تو ولا فسا، موت کا عذاب مسلط کر دے گا۔ پھر ہاسپٹل میں کتنے موت ہو رہی ہے، بس پہلے ہی سے اگر بچہ ہے نہیں، 2 سے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے، اس لیے کیا خیال ہے؟ 2 بچہ، تیسرا کبھی نہیں، اور وہ بھی ذرا کچھ زیادہ نکلے ہوئے لڑکی ہو جائے تو پتہ چلا کہ ہاں بہت مشکل ہے، اس لیے اس کو وہیں ہاسپٹل میں۔ میرے بھائی، موت کی جتنا پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ آج انسان کی موت ہو رہی ہے، اور کسی کے جان کی کوئی قدر نہ رہے گی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ حرام کاری، زنا، بے حیائی، بے پردگی، عریانیت، ولا فسا فیہم القوم، اور جب میری قوم میں بے حیائی، زنا کاری، حرام کاری، آنکھوں کا دینا، کان کا دینا، زبان کا دینا، سمجھ گئے نا، کھیل کود کا دینا، اور زنا تو زنا ہے ہی ہے، جب اتنی چیزیں بے حیائی عام ہو جائے گی تو فشا فیہم الموت، اللہ ان کے اوپر موت کا عذاب مسلط کرے گا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ نمبر 4،
ولا تففوا المکیال والمیزان، ولا تففوا المکیال والمیزان، اور جب ناپ اور تول میں بے حیا بے ایمانی ہونے لگے، اصلی مال کو چھپا کر کے نقلی مال کو اصلی بنا کر بیچا جانے لگے، آئی بات سمجھ میں؟ اور دکاندار کیا کرے، دنیا ایسے ہی بن گئی ہے میرے بھائی۔ ولا تففوا المکیال، اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے لگیں، لینے کی باری آئے تو دبا کر کے لیں اور دینے کی باری آئے تو گھٹا کر کے۔ آج ماشاءاللہ سرتاج بیٹھے ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنا حق بیوی سے پورا وصول لو، اور حضرت رات بھر باہر گھومتے دوستوں کے ساتھ، بیوی کا حق نہیں ادا کرتے، یہ ہے ڈنڈی مارنا۔ ماں باپ چاہتے ہیں بچے ہمارے فرما بردار ہوں، لیکن بچوں کی تربیت، بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں میرے بھائی۔ معاشرے میں ذرا دیکھیں، ہر آدمی اپنے لینے کے فکر میں ہے اور دینے سے جان چرا رہا ہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، اس کو کہا جائے ڈنڈی مار۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اللہ نے فرمایا ولا تففوا المکیال والمیزان، جب لین اور دین میں بے ایمانی شروع ہو جائے تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ دو عذاب نازل کریں گے، دو عذاب۔ نمبر ایک، اخذوا بالسنین، دو چیزیں اللہ سنا میں پکڑ لے گا۔ سنا کیا چیز ہے؟ ایک ہے کچھ نہ ہونا، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، پیداوار کچھ نہ ہو، اور ایک ہے آمدنی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں، اور ایک ہے تو سب کچھ لیکن اللہ تعالیٰ بیچ سے برکت اٹھا لے۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ الا اخذوا بالسنین، اللہ تعالیٰ بے برکتی کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ تنخواہ آئے گی بینک میں اتنی، لیکن مہینہ پورا ہونے کے پہلے پہلے رات میں تارے نظر آتے ہوگی، سمجھ گئے نا؟ ذرا سوچو، آج باپ تھوڑا سا کماتا تھا، برکت دیا، پورے خاندان کی پرورش کرتا رہا، اور دنیا کے آخری کونے سے بڑے بڑے کورس کر کے آئے، اور آج تنخواہ اتنا ہے پاتے ہیں نہیں، بینک میں ڈال دے، پاکٹ میں رکھیں گے تو پاکٹ چھوٹی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، ان کو ذرا دیکھو ان کے ہاں بے برکتی کا عالم کیا ہے میرے بھائی۔ آج آمدنی بہت ہو رہی ہے لیکن برکتیں ساری اٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ سے بارش ہوگی، فصلیں لگیں گی، بارش ہوگی، لیکن بارش ساری برکت کو کھیتوں سے ہٹا دے گی۔ پھل لگے گا، آم کا، ساری چیزوں کا پھل لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ بارش ساری برکتیں باغات کی ختم کر دے گی۔ یہ عذاب ہوگا۔ اور پانچواں عذاب، پانچواں، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، اور جب زکوٰۃ برابر حساب سے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں گے، زکوٰۃ برابر نہیں ادا کریں گے، اور ادا کریں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں کوئی پولیس نے فائن مارا ہے تو فائن ادا کر رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ دینے کے وقت خوشی محسوس ہو، اللہ تیرا کرم ہے کہ آپ نے مجھے دیا، اتنا بنایا کہ 50 مدرسے کے لوگ چل کر کے ہمارے پاس، اللہ کبھی ایسا تو بھی ہو سکتا تھا اس کو بنایا ہوتا، مال دیا ہوتا اور ہمیں ویسا بنایا ہوتا۔ انسان سوچے کہ وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے میں فرحت، مسرت، خوشی محسوس ہو کہ رب نے ہمیں دینے کے لائق بنایا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ فرماتے ہیں اے مالدارو، وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ جتنا مال اللہ نے تم کو دیا ہے وہ سارا مال تمہارا نہیں ہے، محلے کے کتنے غریب، کتنے رشتہ داروں کا حق اللہ نے تمہارے پاس بطور امانت کے رکھا ہے، جو حفاظ جانتے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم، ان مسلمانوں کے مال میں اللہ نے دوسروں کا مقررہ حق بھی شامل کر کے سب کو خزانچی کے طور پر، کیشیئر کے طور پر ان کو دے رکھا ہے۔
تو آپ ان کے ساتھ احسان نہیں کریں بلکہ ان کا حق آپ ادا کر رہے ہیں دوستو. اور جب زکوٰۃ دینے میں ہیرا پھیری کرنے لگے اور کراہت محسوس کرنے لگے اور اس کو فائن اور کیا کہتے ہیں جرمانہ سمجھنے لگے تو اللہ تعالی ارشاد فرمایا ہو بے سانہم القطرہ، برکت والی بارش اللہ ان سے روک لے گا. اب فصلیں ان کی کامیاب نہیں ہوگی یا فصلیں تیار ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ سیلاب بھیج دے گا، ساری فصلیں جو ہے پورے اناج گلے کو لے کر کے وہ چلی جائیں گی، ادھر خلیج بنگال میں گر جائے گی، سب بے سہارا ہو جائیں گے. اب آپ تو بتاؤ میرے بھائی، کیا ہم اپنا علاج کبھی اس ناحیے سے سوچتے ہیں؟ اور خاص طور سے پہلی چیز ذرا غور کرو، جب تم توحید کا وعدہ توڑ کر کے شرک کرنے لگو گے اور سنت پر عمل کرنے کا وعدہ توڑ کر کے بدعت کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اوپر کون سزا مسلط کرے گا؟ سلط اللہ علیہم عدوہم، دشمن کو تمہارے اوپر اللہ مسلط کر دے گا. کیوں؟ تم نے اللہ رب العالمین کی عہد شکنی کی اور وعدہ توڑا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی کیا ہے؟ ایک جملے میں آپ سن لیں بس. ابھی آپ نے سنا قرآن پاک کی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک ہم اچھے تھے، ایمان پر قائم تھے، دین پر قائم تھے تو اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے ہمیں اچھی حالت میں رکھا تھا، حاکم بنا کے رکھا، قوت اور طاقت دیا، عزت کے ساتھ زندگی گزاری. اور جب ہم نے دین چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی لاوارث کر دیا. پھر اب ذرا سوچئے میرے بھائیو، قرآن پاک کی آیت، اب اس کا علاج کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. حالات تمہارے نہیں سدھریں گے ملک کے، جب حالات نہیں سدھریں گے جب تک کہ تم آپ اپنی دینی حالت نہ بدلے. بے دینی کو دینی کی حالت میں، شرک کو توحید کی حالت میں اور بدعات کو سنت کی حالت میں بدل دو گے تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو رہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، سنن ابی داؤد کے جب ساری دنیا کی قومیں مل کر کے ہم اکیلے مسلمانوں کو کر کے اکیلا چھانٹ کر کے ساری دنیا کی ظالم قومیں ہمارے اوپر پل پڑے گی تو کیا کوئی ایسا بھی راستہ ہے کہ ہم اس ذلت اور رسوائی سے بچیں؟ اللہ رسول فرمایا ہاں ایک راستہ ہے. کیا؟ ترجعوا دینکم، دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ ساری پریشانیاں اٹھا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم نے جو کہا ہے اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر کے، ہو سکتا ہے باتیں کچھ لوگوں کو ناگوار گزری ہوں، لیکن ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ میٹھی ہی دوا دے. کبھی ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ کڑو بھی دوا دیتا ہے. تو دشمن نہیں، آپ کی بیماری کے علاج ہی اس کڑوی دوا میں ہے، اس لیے کبھی آپریشن بھی کرتا ہے. تو اس لیے میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر دوبارہ لوٹنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جی پہلا سوال، ہاں ہاں کوئی آیا ہاں